فذكر بالقرآن من يخاف وعید، پس جو ہمارے عذاب کی وعید سے ڈرے اس کو قرآن سے نصیحت کرتے رہو۔ اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ۔ حضرت قرآن مجید ایک انوکھی کتاب ہے۔ اس نے اپنا تعارف بطور الہدا کے کرایا ہے، دا گائیڈنس۔ لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی گائیڈنس عام جو معروف طریقے ہیں گائیڈ کرنے کے ان سے ہٹ کر ہے۔ قرآن مجید میں آپ کو ہدایات کے انداز کی تو کوئی چیز سرے سے ملتی نہیں۔ ان ہدایات سے میری مراد ہے کہ ہر موضوع پر کوئی باقاعدہ لسٹ ہو، یہ ڈوز ہیں اور یہ ڈونٹس ہیں، ایسی کوئی چیز آپ کو قرآن مجید میں نہیں ملتی۔ اول تو قرآن مجید میں موضوعات کے اعتبار سے ہارڈلی کوئی چیز ڈسکس ہوئی ہے، بلکہ بظاہر بڑا ایک عجیب سا انداز ہے قرآن مجید کا۔ ابھی ایک بات ہو رہی ہے، پھر دوسری بات شروع ہو جاتی ہے، اور جو آدمی قرآن مجید کے اس اسلوب بیان سے مناسبت نہیں رکھتا وہ ایک اورشن سے بھی محسوس کر سکتا ہے۔ لیکن بہرحال اللہ کا کلام ہے، کوئی بات کیسے کہنی ہے کوئی اس سے زیادہ نہیں جانتا، وہی بہتر جانتا ہے۔ قرآن مجید نے اپنا تعارف بطور کتاب کروایا ہے، لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، what type of book is this؟ یہ ٹیکسٹ بک ہے؟ نہیں، ٹیکسٹ بک انٹروڈکشن سے شروع ہوتی ہے، پھر پہلا باب، دوسرا باب، تیسرا، چوتھا اینڈ آنورڈز۔ جو چیز پہلے باب میں بیان ہو جائے اس کا حوالہ تو تیسرے چوتھے باب میں، 10ویں باب میں آ سکتا ہے، دوبارہ وہ بات بیان نہیں ہوتی۔ جبکہ قرآن مجید میں آپ کو ہر مضمون جو ہے وہ پہلے پارے میں بھی مل جائے گا اور پھر آخری پارے میں بھی مل جائے گا۔ پھر یہ کیا ناول ہے؟ نہیں۔ فکشن ہے؟ نہیں۔ ہاں کہیں کہیں آپ کو مناسبت مل جائے گی ان چیزوں سے، افسانوی رنگ مل جائے گا۔ سٹوری ہے، ہاں قرآن مجید میں سٹوریز بے شمار ہیں، لیکن ماں سوائے ایک کہانی کے آپ کو کوئی سٹوری قرآن مجید کی سٹوری کے انداز میں نہیں ملے گی۔ یعنی وہ سمجھ گئے آپ، حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی جو ہے وہ سورہ یوسف میں واقعتاً کہانی کے انداز میں مزے لیزے کا بیان کی ہے، وہ بھی ہے، لیکن عام جو سٹوریز ہیں ان کو توڑ توڑ کر بیان کیا ہے۔ یعنی ایک ہی سٹوری، جیسا کہ پچھلی نشست میں گفتگو ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی پر، کہ اس کا ایک انداز جو ہے وہ آپ کو سورہ قصص میں ملے گا، دوسرا سورہ طٰہٰ میں ملے گا، پھر باقی بھی پورے قرآن مجید میں اس کے ٹکڑے جو ہیں وہ آپ کو مل جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح قرآن مجید کی ایک اہم کہانی جو ہے وہ حضرت آدم اور ابلیس کی کہانی ہے۔ یہ بھی قرآن مجید میں بار بار آئی ہے، واقعہ ایک ہے، چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن اس کو بار بار بیان کیا ہے۔ زیادہ غور سے دیکھیں تو ایک خاص ترتیب سے بیان کیا ہے۔ پہلے پارے میں ایک پورا رکوع ہے قصہ آدم و ابلیس پر، پھر 7 پارے گزاریے اور 8ویں پارے میں یہاں پر 8ویں پارے کے نصف ثانی میں آپ کو ایک رکوع سے زائد اس پر تبصرہ ملے گا، بیان ملے گا اس کہانی کا۔ پھر 8 میں 6 جمع کیجئے جو 14واں پارہ آ جائے گا، سورہ ہجر میں پھر تقریباً ایک رکوع آپ کو مل جائے گا۔ پھر اس کے بعد 15ویں پارے میں چھوٹے چھوٹے گلمپس سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ کہف میں، پھر 16ویں پارے میں آئیے تو پھر تقریباً پورا ایک رکوع سورہ طٰہٰ میں مل جائے گا، اور پھر
16 میں آپ 7 جمع کیجئے 23 ہو گئے. 23ویں پارے میں پھر سورہ صاد کے اندر آپ کو پورا تقریباً 1 رکوع مل جائے گا. اب آپ اس کا ایک اوور ویو لیجئے، یعنی ہر 7-8 پاروں کے بعد، میکسیمم 8 پارے یا 7 پارے، اس کے بعد ایک ریگولر ریڈر کو اس قصے میں سے گزرنا ملے گا. یعنی اگر میں یوں کہوں کہ ہمارے بزرگوں کی جو روایت رہی ہے روزانہ 1 پارہ قرآن مجید کا تلاوت کرنا، جو انفارچونیٹلی ہم نے چھوڑ دیے. اب جو شخص روزانہ قرآن مجید کا 1 پارہ تلاوت کرنے کا عادی ہے اور وہ قرآن مجید کو ہدایت سمجھتا ہے، اس سے ہدایت اخذ کرنے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، تو وہ ہر ہفتے اس واقعے میں سے ضرور گزرے گا. اب کہنے کو یہ ایک قصہ ہے، لیکن چونکہ یہ الہدا میں بیان ہوا ہے تو یہ فل آف گائیڈنس ہے، اور اس میں ایسی کوئی اہم رہنمائی ہے جو رب العالمین چاہتا ہے کہ کنسسٹنٹلی وہ ملتی رہے، بار بار جو ہے وہ یاد دہانی ہوتی رہے. ایک نوٹ آف کوشن، ایک وارننگ جو ہے وہ قرآن مجید کے پڑھنے والے کو، اس سے ہدایت حاصل کرنے والے کو ملتی رہے. وہ قصہ کیا ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ جائے گا. یعنی جو مقامات میں نے آپ کو گنوائے ہیں ان سب میں بیان ہوا، لیکن سب سے زیادہ تفصیل اس واقعے کی وہ آپ کو اسی مقام پر ملے گی سورہ اعراف میں. اب بتانا شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور ہم نے تمہیں پیدا کیا. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر تمہاری صورتیں بنائیں. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو. اب جو دوسرے مقامات ہیں قرآن مجید میں ان میں الفاظ بدلے ہوئے ہیں کہ یاد کرو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، کہ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا جب کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں مٹی سے، تو جب میں اسے بنا اور سنوار چکوں اور اس میں سے روح میں سے پھونک چکوں تو سجدے میں گر پڑنا. یہاں بھی اس کے لیے 2 الفاظ آئے، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ. اے انسانوں ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں شیپ کیا، یعنی جس کے لیے وہاں الفاظ ہیں نوک پلک سوار چکوں، فنیشنگ کر چکوں. جیسے کنسٹرکشن میں یہ 2 اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں نا، اسٹرکچر کھڑا کرنا اور فنیشنگ، یہ 2 علیحدہ چیزیں ہیں. تو ایک ہے انسان کے جسم کا یہ اسٹرکچر جو مشابہ ہے حیوان کے جسم کے، لیکن انسان اور حیوان میں بڑا بنیادی فرق ہے جس پر تفصیل سے یہاں آپ کو یاد ہوگا گفتگو ہو چکی ہے حقیقت انسان پر، کہ جمادات میں اور حیوانات میں، نباتات میں ایک فرق ہے کہ جمادات کی کوئی موومنٹ جو ہے وہ بغیر ایکسٹرنل فورس کے نہیں ہو سکتی. یہ بوٹل یہاں پڑی ہے، جب تک اس پر کوئی ایکسٹرنل فورس ایکٹ نہیں کرے گی یہ اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتی. اس کے مقابلے میں پودے جو ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت رکھ دی ہے نا کہ اس کی جڑ نیچے بیٹھتی ہے اور تنا اس کو اوپر چڑھتا ہے. حیوانات میں یہ طاقت اور زیادہ ہے کہ حیوانات میں مچھر جو ہے بالکل ہیلی کاپٹر کی طرح سیدھا اوپر بھی اٹھ جاتا ہے، اور پرندے جو ہیں وہ اوپر بھی اٹھتے ہیں، دائیں بھی جاتے ہیں، آگے بھی جاتے ہیں، پیچھے اگرچہ وہ نہیں جا سکتے. لیکن کوئی جانور اللہ نے ایسے بھی پیدا کیے ہوں گے کہ جو ریورس بھی اڑ سکتے ہوں گے یا چل سکتے ہوں گے، مجھے معلوم نہیں ہے. چل تو خیر باقی جانور بھی لیتے ہی ہیں، لیکن ان جانوروں کی ایک بات کیا ہے کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ بایولوجیکل جو ریکوائرمنٹس رکھی ہیں، اور ان ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر خواہشات پیدا کر دی ہیں ان چیزوں کے لیے کہ جو ان کی وہ بایولوجیکل ریکوائرمنٹ پورا کرتی ہیں. مثلا ریپروڈکشن ایک بایولوجیکل نیڈ ہے، نیوٹریشن ایک بایولوجیکل نیڈ ہے.
ریٹیلیشن ایک بایولوجیکل نیڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان نیڈز کو کی کمپلائنس کے لیے جانوروں کے اندر خواہش رکھ دی ہے. مثلا نیوٹریشن جو ہے وہ جانور کو یہ نہیں پتا کہ مجھے کتنی نیوٹریشن چاہیے کتنا نہیں چاہیے, لیکن شدید بھوک اسے لگتی ہے, اس بھوک سے بےتاب ہو کر وہ کھانے کی طرف جاتا ہے. اسے یہ نہیں پتا کہ پانی کی کمی سے میرے اندر کیا کیا پرابلمز کریٹ ہو رہی ہیں, لیکن شدید پیاس اسے لگتی ہے جس کے لیے وہ پانی کی تلاش کرتا ہے, پانی پیتا ہے. لیکن جانوروں کا پرابلم یہ ہے کہ جانور اپنی ان خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے. جب ایک جانور کو بھوک لگ جائے اور اس کی پسند کا کھانا بھی اس کے سامنے آ جائے تو ایک جانور کے پاس اپنے آپ کو روکنے کی کوئی طاقت نہیں. پیاس لگ جائے اور پانی بھی اس کی دسترس میں ہو, اس کے اپنے اندر روکنے کی کوئی طاقت نہیں. ہاں اس کا مالک جو ہے وہ باغ کھینچ لے اس کی کہ نہیں یہ پانی گندا ہے, نہیں پینے دینا میں نے تمہیں, تو یہ بات دوسری ہے. ایکسٹرنل فورس سے رک جائے گا, انٹرنل میکینزم اس کے اندر نہیں ہے. اس کے بعد انسان ہے. انسان کا جو بایولوجیکل سٹرکچر ہے, یعنی جو فزیکل اس کی باڈی ہے, وہ تو مشابہ ہے حیوان کے, لیکن اس کی جو نیچر ہے وہ حیوان سے مختلف ہے. اور وہ فرق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آزاد پیدا کیا ہے. وہ کھانے پر مجبور نہیں, پینے پر مجبور نہیں, سیکس پر مجبور نہیں, ریٹیلیشن پر مجبور نہیں, اگرچہ اسے بھوک بھی لگتی ہے, پیاس بھی لگتی ہے, شہوت بھی آتی ہے, غصہ بھی آتا ہے. یہ کیا ہے؟ اب ان دونوں آیتوں کو ایک دوسرے کے سامنے رکھیں تو خلقنا سے مراد انسان کے جسم کی تخلیق ہے, اور صورنا سے مراد یہ وہ فنیشنگ ٹچ ہے جو انسان کو دی گئی ہے, جسے وہاں پر تسویہ کہا گیا. اب پہلے انسان کی تخلیق ہوئی, اب اس پر ایڈیشن ہو گیا روح کا. روح کا یہاں پر تذکرہ نہیں ہے, باقی سارے مقامات پر تذکرہ ہے کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, جب میں اس کو سنوار چکوں, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک چکوں, فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, تو اس کے سامنے سجدے میں گر کرنا. اب ان مقامات کو یہاں پر فٹ کر لیجئے تو یہ مضمون پورا ہو جائے گا. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ, پھر ہم نے فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم, آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا, تو ان سب نے سجدہ کیا. اب چونکہ ابلیس بھی, اس کا نام تو عزازیل تھا وہ جنوں میں سے, جیسا کہ سورہ کہف میں وضاحت ہے کانا من الجن, وہ جنوں میں سے تھا, لیکن بہت عبادت گزار تھا اور بہت صاحب علم تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اسے آؤٹ آف ٹرن پروموشن دے کر ایلیویٹ کر دیا تھا ٹو دا اسٹیٹس آف این اینجل, یعنی فرشتوں کا اسٹیٹس اسے دے دیا تھا, اور فرشتوں کا بھی استاد مقرر کر دیا تھا. تو لہذا جب فرشتوں کو حکم ملا تو وہ بھی اب فرشتوں کے ساتھ شامل ہونے کی وجہ سے اس حکم کا مخاطب ہو گیا. فسجدوا, تو انہوں نے سجدہ کیا, الا ابلیس, سوائے ابلیس کے, لم یکم من الساجدین, وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. دوسرے مقامات پر الفاظ ذرا مختلف ہیں. ابا, اس نے انکار کر دیا, واستکبر, اور تکبر کا مظاہرہ کیا. یہاں اس تکبر کی تفصیل آ گئی ہے. قال, اللہ نے پوچھا, ما منعک الا تسجد اذ امرتک, شیطان سے پوچھا کہ کس چیز نے تمہیں سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا, میں تمہارا رب ہوں, تمہارا آقا ہوں, تو ہاؤ ڈیئر یو ریفیوزڈ, یہ ہے یعنی اس کا مفہوم. قال, اب شیطان بجائے اپولوجائز کرنے کی یا کوئی معذرت پیش کرنے کے, وہ اس نے الٹا اللہ تعالیٰ ہی کو الزام دے دیا. الزام کیا دیا؟ قال انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا, وخلقتہ من طین, اور اسے مٹی سے پیدا کیا. اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ اللہ کو کہاں الزام دیا. یعنی اس نے اپنے لاجک سے پروو کیا کہ اللہ تیرا حکم غلط تھا. اللہ ہی کو الزام ہو گیا نا, بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطی مانتا, اس نے لاجک سے ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو تھا وہ ان لاجیکل تھا.
تو اس پر میں نے تعبیر کیا اس کو کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو الزام دے دیا کہ تیرا حکم غلط تھا. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا. اب یہ وہ تکبر ہے جس کا ذکر دوسرے مقام پر ہے کہ اس نے انکار کیا اور تکبر کا مظاہرہ کیا. یعنی میرا اس کو سجدہ کرنا بنتا ہی نہیں تھا. یور کمانڈ واز رانگ. اور یہ ٹپیکل انداز ہے. یعنی جو نافرمان شخص ہوتا ہے اکثر و بیشتر وہ نافرمانی کا اعتراف نہیں کیا کرتا، بلکہ ساتھ کہا کرتا جی سر تاڑا حکم سے رکھا تھے، لیکن اب وہ لیکن کیا ہے؟ بشرطے کہ آپ کو حکم جو ہے وہ درست ہو. یعنی یہ فیصلہ میں کروں گا کہ آپ کا حکم درست ہے یا غلط ہے. لیٹ می ڈیسائیڈ دس. حکم صحیح ہوگا تو میں مان لوں گا، یعنی مجھے صحیح لگے گا تو میں مان لوں گا، یعنی میں منمانی کروں گا. ان ادر ورڈز قال، اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں اسے کہا فابت. اب حبوط کے لفظی معنی ہوتے ہیں اترنے کے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر اترنے سے مراد یہ ہے کہ وہ جو اس کو سٹیٹس ریز کیا تھا، سٹیپ ڈاؤن، واپس آ جا اپنی جگہ پر. فابت منہا، گیٹ ڈاؤن فرام ہیئر. فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تمہیں زیب نہیں دیتا تھا کہ تو وہاں رہتے ہوئے فیہا اس سٹیٹس میں تکبر کا مظاہرہ کرتا. اس لیے کہ وہ سٹیٹس فرشتوں کا سٹیٹس ہے اور فرشتے اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کرتے. سورہ تحریم کے اندر فرمایا گیا نا کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، فرشتے اللہ کے حکم کی جو بھی انہیں حکم ملے نافرمانی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، بلکہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. تمہیں زیب نہیں دیتا تھا کہ تم اس سٹیٹس میں رہتے ہوئے تکبر کرتے. فخرج، گیٹ آؤٹ، انک من الصاغرین، بے شک تو چھوٹا ہے. لیکن یہاں پر چھوٹے کے لیے صغیر کی بجائے صاغر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اسی طرح عربی زبان کے بے شمار الفاظ ہیں نا، ناصر اور نصیر، دونوں کا آپ ٹرانسلیشن دیکھیں گے کیا ہوگا؟ مدد کرنے والا. فرق کیا ہے؟ نصیر وہ ہے کہ جس کے اندر مدد کرنے کی صلاحیت ہے، خواہ وہ مدد کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو. لیکن اس پر ناصر کا اطلاق اس وقت ہوگا کہ جب وہ مدد کر رہا ہو. اسی طرح صغیر اور صاغر، صغیر کے معنی ہے چھوٹا اور صاغر کے معنی ہوں گے گھٹیا حرکت کرنے والا. تو یہاں دیکھیے قرآن مجید کے الفاظ کی عظمت دیکھیے. فخرج، نکل جا، انک من الصاغرین، تو گھٹیا حرکت کرنے والوں میں سے ہے. قال، شیطان نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون. اچھا، ٹو پروو مائی پوائنٹ، مجھے بھی ذرا مہلت دیجئے الی یوم یبعثون، اس دن تک کے لیے جب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں. یعنی قیامت کے دن تک کے لیے اگر آپ مجھے مہلت دے دیں تو آئی پروو مائی پوائنٹ کہ جو منصب آپ نے انسان کو دیا ہے انسان اس کا اہل نہیں ہے. انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک مہلت دیجئے. قال، اللہ نے فرمایا انک من المنظرین، جا تمہیں مہلت دی جاتی ہے. قال، اب یہ جو شیطان کہہ رہا ہے اگر آپ اس کو میرے جیسچر کو دیکھیں تو پھر آپ کو زیادہ اس کو پڑھنے کا مزہ آئے گا. قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، جس کو عزت دینے کے لیے تو نے مجھے راستے سے ہٹایا ہے، میں بھی اب اس کا شکار کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر مورچہ بندی کروں گا. اب یہاں صراط مستقیم کے لفظ کو نوٹ کیجیے. صراط مستقیم تو قرآن مجید ہے، یا جو بھی اللہ اور اس کے رسول نے راستہ بتایا جنت تک جانے کا، اسے کہتے ہیں نا صراط مستقیم. تو اس نے کہا کہ میں اب ان کا شکار کرنے کے لیے، یعنی جسے عزت دینے کے لیے تو نے مجھے ڈیموٹ کیا ہے، مجھے برش اسائڈ کیا ہے، میں بھی اب ان کا شکار کرنے کے لیے لاقعدن، بیٹھوں گا، صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے پر. ثم لآتینہم،
پھر میں ان کی طرف آؤں گا، لفظی ترجمہ ہوگا، لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ اگر ترجمانی کی جائے سچویشن کی تو پھر کیا ہے؟ پھر میں ان پر حملہ آور ہوں گا، یعنی انہیں کیپچر کرنے کے لیے، انہیں گرفتار کرنے کے لیے میں ان پر اٹیک کروں گا، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، اور ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں سے۔ اور یہ چار تو بنیادی سمتیں ہیں نا جو اس نے گنوا دی، اس کا یہ مطلب نہ سمجھا جائے کہ صرف چار ہی حملے کرے گا، وہ اوپر سے، نیچے سے، ترچھی سمتوں میں، اور یہ سب حملے ہر قدم پر ہوں گے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ تو نے ان کو اتنا بڑا اعزاز دے دیا، اشرف المخلوقات بنا دیا، they will not prove equal to the task، تیرے شکر گزار نہیں ہوں گے بلکہ وہ میرے شکر گزار بنیں گے۔ قال، اللہ نے فرمایا، اخرج، نکل جا، منہا، یہاں سے، مذعومم مدحورا، مذمت کے ساتھ اور مردود ہو کر، دھتکارا ہوا۔ یاد رکھنا، لمن تبعک منہم، انسانوں میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا، لأملأن جہنم منکم اجمعین، تو میں جہنم کو تم سب سے بھر دوں گا۔ اب اللہ تعالی مخاطب ہوا حضرت آدم سے علیہ السلام، وَيَا آدم، یعنی اب دوبارہ قالا، تو اللہ کا فرمان تو چل رہا تھا نا، تو اس کو میں اس لیے یعنی رخ موڑا ہے کہ ابلیس سے بات کہنے کے بعد اللہ ٹرن ٹو آدم، اور آدم علیہ السلام سے کہا، وَيَا آدم، او آدم، اسکن انت وزوجک الجنہ، تو اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں سکونت اختیار کر، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، اور پھر تم دونوں جہاں سے چاہو کھاؤ، یہاں پیو بھی مراد ہوگا، کھاؤ پیو مزے کرو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یعنی کوئی خاص مخصوص شجر ممنوعہ تھا، اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ لیکن تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ زیادتی کرنے والے قرار پاؤ گے۔ اب اگلا سین آیا کہ آدم و حوا جنت میں بھیج دیے گئے۔ اب چونکہ شیطان کو اپروچ دینی تھی اللہ تعالیٰ نے، وہ دے دی۔ اب شیطان نے انہیں اپروچ کیا، اب اپروچ کر کے اس نے کیا کہا، فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے دونوں کے دلوں میں وسوسہ اندازی کی۔ وسوسہ کہتے ہیں چھپ کر کوئی بات، یعنی وسپر کرنے کو۔ فوسوسہ لہم الشیطان، تو شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ اندازی کی، وسپر کیا۔ کیوں وسپر کیا؟ آبجیکٹو دیکھیے، لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، تاکہ اللہ تعالیٰ، تاکہ شیطان ان دونوں پر ان کی شرمگاہیں ایکسپوز کر دے۔ وقال، اور اس آبجیکٹو کے تحت، اب اس نے اس آبجیکٹو کے تحت کہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ایکسپوز کرنی ہیں، اب اس نے ایکٹ کیسے کیا، وہ ایکٹ دیکھیے گا، اس میں وہ آپ کے سوال کا جواب آ جائے گا کہ یہ آگے پیچھے سے کیا مراد ہے۔ وقال، اور ان سے آ کر کہنے لگا، ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے، الا ان تکونا ملکین، کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ، او تکونا من الخالدین، یا جنت میں ٹکی نہ ہو جاؤ، پکے نہ ہو جاؤ۔